کسی ملک کا بادشاہ شکار کے لیے جا رہا تھا کہ اس کا گزر اپنی سلطنت کے ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی کے سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا، یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام بنتا ہے اور نہ ہی سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں۔ ایک اور دور اندیش مصاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے محاسب رکھنے ضروری ہوں گے، اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنے ہوں گے۔ ایک اور ذو فہم اور فراست اہلکار نے مشورہ دیا، یہ اسی صورت میں ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان سارے ماشکیوں، سنتریوں اور باربرداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان میں لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا تصفیہ اور ان کے درمیان میں صلح صفائی کون کرے گا تاکہ کام بلا تعطل جاری رہے۔ اس لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے۔ ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم عالیشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں اور عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک علیحدہ ہی جہاں پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام کرسی پر عظیم عالیشان چوبی میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر ڈاکٹر 2 جنگوں کا فاتح فلاں بن فلاں ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر ہی تو ہوا ہے جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح و آسانی کے لیے یہاں پر گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے۔ گھڑے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے اور سوئے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور سامنے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے احتیاط جمع کرائیں، من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔